جب اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر آتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں آسان، عام اور فہم زبان میں بدشگونی کہا جاتا ہے۔ تو پھر بذات خود ان مہینوں میں سے کسی کو منحوس قرار دے دینا، کسی مہینے کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس میں برکت نہیں ہے، تو اس سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے۔ نجومیوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال پتہ کرنا، اور یہی وہ سوچ ہے جسے بدشگونی کہا جاتا ہے۔ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کالی بلی، تو آج یہ ہو جائے گا۔ کوئی نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں صبح صبح کیڑا بندہ متھے لگیا سی، کیڑا بندہ متھے لگیا سی، اج دیہاڑ بڑی ماڑی گزری ہے۔ بیماری ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہیں جس کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ سفر سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں۔ یا گھر میں کسی درخت پر بیٹھا الو بول رہا ہے، اسے منحوس سمجھنا، حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی مدینہ سے کیوں نہ نگ آیا ہو، مدینے کے بازار سے کیوں نہ آیا ہو، نگ سے کبھی قسمت نہیں بدلتی۔ کئی لوگوں نے کالا دھاگا پہنا ہوتا ہے، نیچے ٹخنوں کے تھوڑا سے اوپر بھی باندھ لیتے ہیں، کوئی یہاں باندھ لیتے ہیں، فلاں مزار شریف سے آیا ہے۔ منگل کو کپڑے نہیں دھونے، ویسے اس کا دل نہ کرے دھونے کا تو ایک الگ بات ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ منگل کو کپڑے نہیں دھوئیں، کپڑے دھوئیں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی۔ لوگوں نے صبح صبح اخبار پکڑی ہوتی ہے، کیوں جی؟ وہ بیچ میں ستارے قسمت بتا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں لکھے، باقی ڈھول باجے یہ سال کے سارا سال ہی آرام ہے، گانے سارا سال ہی آرام ہے، فلمیں سارا سال ہی آرام ہے۔ جب اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر آتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یقیناً آپ نے بھی وہ باتیں سنی ہوں گی۔ انہیں آسان، عام اور فہم زبان میں بدشگونی کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں بدشگونیاں مشہور ہو جاتی ہیں سفر کے متعلق، اور ہر آنے والی مصیبت کو لوگ اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ سفر میں یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس جمعہ کے خطبہ کا جو موضوع ہے وہ ایک تو سفر المظفر شریف کے حوالے سے ہے کہ اس میں پائی جانے والی بدشگونیاں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بعض ایسی چیزوں کے ساتھ اپنا نفع نقصان جوڑ دیا ہے کہ جن کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فلاں کام کروں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا، فلاں کام کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اسلام کی روح سے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کا ہم رد کریں گے۔ ایسی چیزیں کہ جن چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے نفع اور نقصان کو جوڑ دیا، حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب العرائب سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔
ایک تو اس سے پتہ چلا کہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، رمضان شریف ہے، شوال ہے، جتنے مہینے ہیں 12 کے 12 یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کا باقاعدہ قرآن میں اللہ نے ذکر بھی فرما دیا ہے کہ یہ مہینے اللہ کے ہیں اور اللہ ہی نے بنائے ہیں یہ مہینے۔ تو پھر بذات خود ان مہینوں میں سے کسی کو منحوس قرار دے دینا، کسی مہینے کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس میں برکت نہیں ہے، تو اس سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے۔ پہلے سنیں کہ سفر کو سفر کہتے کیوں ہیں، اس سفر کے مہینے کو سفر کہتے کیوں ہیں؟ لفظ سفر کے بارے میں اہل لغت نے بہت ساری وجوہ کو بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب اپنے گھروں سے سفر کے لیے اور جنگ کے لیے نکلتے تھے، تو اس مہینے کو اس وجہ سے سفر کہا جاتا تھا کہ لوگ سفر پہ چلے جاتے اور گھر خالی ہو جاتے۔ اور عربی زبان میں سفر المکان، گھر خالی کرنے کو سفر المکان کہا جاتا ہے کہ گھر خالی ہو گیا، گھر والے سارے کے سارے سفر پر چلے گئے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یاد رکھیں اسلام کے آنے سے اسلام نے ان باطل چیزوں کا رد کیا ہے کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسی چیزوں کا اسلام نے رد کیا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عرب معاشرہ جو تھا وہ توہم پرستی، نجومیوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال پتہ کرنا، ستاروں سے قسمت کا حال پتہ کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں، قیاس آرائیاں کرنا، طوطے سے پرچی اٹھوانا، پرندوں سے پرچی اٹھوا کر اپنے قسمت کے حال معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور بہت سارے وہم اور گمان معاشرے میں پائے جاتے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام آیا، اسلام نے ان ساری باطل اور جہلیت والی چیزوں کو ختم کر دیا اور بتایا کہ نفع کا مالک بھی رب ہے، نقصان کا مالک بھی رب کائنات ہے۔ رب کے چاہے بغیر کچھ نہیں۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا، اور یہی وہ سوچ ہے جسے بدشگونی کہا جاتا ہے۔ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کالی بلی، تو آج یہ ہو جائے گا۔ کوئی نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں صبح صبح کیڑا بندہ متھے لگیا سی، جی کیڑا بندہ متھے لگیا سی، اج دیہاڑ بڑی ماڑی گزری ہے۔ یہ بدشگونیاں ہیں، یہ وہ باطل گمان ہے جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ آپ کی توجہ ہے سارے حضرات کی بات کو سمجھیے گا۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفرا، بیماری ایک جنس سے دوسری جنس میں منتقل نہیں ہوتی، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اسلام نے تو مومن کے جھوٹے میں شفا رکھی ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں زکام لگا ہے، اس کا پانی نہ پینا زکام لگ جائے گا۔ بھئی تجھے تو اس وجہ سے لگا
کہ اس کا جھوٹا پانی پیا، اس کو کیسے لگا ہے؟ کہتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے لگ گیا، اللہ کے چاہنے سے لگ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے یا ایک شخص حاضر خدمت، یا رسول اللہ میرے اونٹ چر رہے تھے میدان میں، توجہ ہے، میرے اونٹ چر رہے تھے میدان میں، فلاں بندے نے اپنا خارش والا اونٹ جسے خارش لگی تھی میرے اونٹوں میں چھوڑ دیا، سارے اونٹوں کو خارش لگ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تیرے اونٹوں کو تو اس کے اونٹ کی وجہ سے لگی، اس کے اونٹ کو کہاں سے لگی ہے؟ سمجھے بات؟ اس کے اونٹ کو کہاں سے لگی ہے؟ یا رسول اللہ اس کے اونٹ کو بس اللہ کے چاہنے سے لگ گئی ہے۔ فرمایا تیرے اونٹوں کو بھی اللہ کے چاہنے سے لگ گئی ہے، اس کے اونٹ سے نہیں لگی۔ تو یہ اسلام نے اس چیز کا رد کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب یہ نظریہ باطل اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ فلاں کا جھوٹا پانی میں نے پیا تو جناب مل مجھے زکام لگ گیا، فلاں بخار والے بندے کے پاس بیٹھا تو مجھے بخار لگ گیا۔ ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں کہ زکام والے کا جھوٹا پانی پیو گے زکام لگے گا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ کسی بندے مومن کا تو جھوٹا پانی بھی پی لے، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ اور جی میں زکام والے کے پاس بیٹھا، اس نے چھینک ماری، مجھے زکام لگ گیا۔ بخار والے کے پاس بیٹھا، مجھے بخار ہو گیا۔ خارش کر رہا تھا کوئی بندہ، میں اس کے پاس بیٹھا، مجھے خارش لگ گئی۔ لا عدویٰ، حضور فرماتے ہیں نہیں، بیماری متعدی نہیں ہے، بیماری ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اس کا رد کر دیا، اور اسلام نے آگے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ محبت کے ساتھ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سنیے ذرا، میں آپ کے سامنے کتاب العریب سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہیں جس کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت واضح ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر خوشی، ہر غم، ہر آسانی اللہ کے چاہنے سے ہے۔ منگل کو کپڑے نہیں دھونے، کیوں جی؟ بس یہ منع کیا، بڑے کو سنیں۔ سفر میں شادی نہیں کرنی، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، واپس چلیں جی، کیوں جی؟ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے جی، ایسا ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں لوگ سفر نہیں کرتے، نہیں سفر نہیں کرنا جی، کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں سفر سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا وَلَا طِيَارَةَ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فال نکالنا، آنکھیں بند کر کے یوں انگلی پھیرتے جانا، جہاں پر انگلی رک گئے پھر کتابیں کھول کے اپنی قسمت کے حال چیک کرنا، نجومیوں سے اپنی مقدر اپنی قسمت کے حال پتہ کرنا،
پرچیاں ڈال کے طوطے کو کہنا کہ پرچی اٹھا، اور اس پرچی کو کھول کے اپنی قسمت اور مقدر کے حال پتہ کرنا۔ سرکار فرما رہے ہیں نا وَلَا طِيَّرَةَ، رسول کریم فرما رہے ہیں وَلَا طِيَّرَةَ، بدشگونی کوئی شے نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام نے ان چیزوں کا رد کر دیا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ مجھے جو بھی خوشی پہنچے گی، جو غم پہنچے گا، جو آسانی پہنچے گی، جو دکھ پہنچے گا، جو تکلیف پہنچے گی، ایسے نہیں پہنچے گی، میرا رب چاہے گا تو پہنچے گی، میرا رب چاہے گا تو ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ولا ہامتا، الو کوئی شے نہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں الو کوئی شے نہیں، یعنی الو کی کوئی نحوست نہیں ہے، الو کی کوئی نحوست نہیں۔ گھر کے چھت پہ الو بیٹھا ہے، اسے منحوس سمجھنا، یا گھر میں کسی درخت پر بیٹھا الو بول رہا ہے اسے منحوس سمجھنا، حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخر پہ سرکار نے فرمایا جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے ولا سفرا، سرکار فرماتے ہیں سفر کوئی شے نہیں۔ تو ان چیزوں کا اسلام رد کرتا ہے کہ 80 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے، 80 لاکھ کی، اوپر چھوٹے بچے کی چھوٹی سی جوتی لٹکا کے کہتا ہے نظر نہیں لگے گی۔ 1 کروڑ کی گاڑی لئی، جوتی لٹکا دیتا ہے آگے یا پیچھے، نظر نہیں لگے گی۔ 2 کروڑ کی کوٹھی بنا کے ایک بنیرے پہ کونے پہ مٹی کی ہانڈی رکھ کے کہتا ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ بدشگونیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام نے رد کر دیا، جن چیزوں کا اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے رد کیا، زمانے جاہلیت کی چیزوں کا، آج 1400 سال بعد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ان چیزوں پر کیسے یقین رکھ سکتا ہے؟ اس کا ایمان تو رب پر ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اس کا تو یقین رب پر ہونا چاہیے، محبوب کی نگاہ کرم پہ ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا تمہارے اونٹ کو تو خارش لگی ہے اس کے اونٹ سے، اس کے اونٹ کو کہاں سے لگی ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور اس کے اونٹ کو تو رب کی طرف سے لگی ہے۔ فرمایا تیرے اونٹوں کو بھی رب کی طرف سے لگی ہے، اس پہ الزام نہ ڈال، اس پہ نہ الزام ڈال۔ تو اسلام نے سختی سے ان چیزوں کا رد کر دیا، سختی سے، کہ نہ جوتی لٹکانے سے تیری گاڑی بچے گی، کیسے بچے گی؟ تیرا سفر کیسے مبارک ہوگا؟ ہمیں اسلام کہتا ہے گاڑی میں قدم رکھ کے پڑھ سبحان الذی سخر لنا ھذا، بولو سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دعا تھی ہے، گھر سے نکل رہا ہے تو صدقہ دے دے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اسی پر بھروسہ ہے۔ یہ اسلام نے کہا کہ گھر سے نکلا ہے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ فرشتوں سے بھی تیری حفاظت فرمائے گا۔ ان چیزوں کا اسلام نے رد کیا، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ کوئی شے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ زکام والے کا جوٹھا پینے سے زکام ہوگا، اور اسلام کہتا ہے کہ مومن کے جوٹھے میں شفا ہے۔ ان چیزوں سے اسلام نے منع کر دیا، تو لہٰذا ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آگے کیا ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ شادی کریں گے تو طلاق ہو جائے گی۔
طلاق نہیں ہوئی تو اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد ہوگی تو نافرمان ہوگی، یعنی سفر میں شادی کرنے سے طلاق ہو جائے گی، طلاق نہ ہوئی تو اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہو گئی تو نافرمان ہوگی۔ اور میں تمہیں اسی سفر کے مہینے کی ایک شادی کا ذکر سنا دوں، ایک ایسی شادی کا ذکر سنا دوں کہ حضور کہتے ہیں علی ابھی جبریل آ کر کہہ کے گئے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کروا دو۔ بولو سبحان اللہ، ایسی کوئی کامیاب شادی ہے جی اولاد نہیں ہوگی، ہوئی تو نافرمان ہوگی۔ میں نے کہا مہینہ سفر کا ہے، نکاح جناب علی مرتضیٰ مولے مشکل کشا کا سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے، اولاد میں حسن و حسین ہے، جن جیسا فرمانبردار بیٹا 1400 سال میں کسی کو رب نے دیا ہی نہیں ہے، جیسے بیٹے رب نے علی کو دیے ہیں، فاطمہ الزہرا کو دیے ہیں۔ تو کائنات کی کامیاب ترین شادیوں میں سے ایک شادی سفر میں ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہ ہو تو نہ ہو، سفر کی کوئی معاذ اللہ نوست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 کے 12 مہینے رب نے بنائے ہیں، اور رب نے ہی ان مہینوں کو بنایا ہے۔ جس طرح رمضان برکت والا، محرم برکت والا، شوال برکت والا، ربیع الاول برکت والا، اسی طرح صفر المظفر کا مہینہ بھی برکت والا ہے۔ آگے چلیں، بات سخت ہے لیکن پھر بھی کریں گے۔ ویسے لوگ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ سچ جھوٹا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، سچ جھوٹا نہیں ہوتا، چونکہ ہم خود جھوٹے ہیں تو ہمیں سچ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، میں نے کہا سچ کڑوا نہیں ہوتا، چونکہ ہم خود سچ قبول نہیں کرتے تو ہمیں سچ کڑوا لگتا ہے۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات نگ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں جی جب سے میں نے یہ نگ لگایا ہے نا تو بڑی برکت ہے۔ آپ کی توجہ ہے تو ایک دفعہ سارے سبحان اللہ کہہ دیجئے سارے حضرات۔ آج چونکہ خطاب جو ہے وہ موضوع ایسا ہے تو پھر زیادہ جوش اس لیے نہیں ہے، تو آپ بھی ذرا توجہ سے بات سنیں۔ نگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے جب سے لگایا تو میری قسمت بدل گئی۔ تو میں نے کہا وہ جس نے پورا بکسا اٹھایا ہوا ہے، وہ بیچارہ جو پچھلے 20 سال سے بکسا اٹھا کے بازاروں میں ذلیل ہو رہا ہے، اس کی قسمت کیوں نہیں بدلی؟ وہ خدا کے بندوں، نگینوں سے بھی کبھی قسمت بدلی ہے؟ قسمت نگینے سے نہیں، قسمت مدینے سے بدلتی ہے۔ یہ کون سا ایمان ہوا کہ نگ لگایا تو میری قسمت بدل گئی ہے؟ اور جی قاری صاحب آپ کو نہیں پتا یہ میں فلاں دربار سے آیا ہے، تو میں فلاں دربار ہے لے کتوں آندا ہے؟ یہ بابے کو لیا سو اے جڑے بابے اور ستے نے مزار وچ اینو ہدا دے کے سن جاندے ہو کہ تو نگ بیچا کریں۔ وہ بھی مدینہ سے کیوں نہ نگ آیا ہو، مدینے کے بازار سے کیوں نہ آیا ہو، نگ سے کبھی قسمت نہیں بدلتی۔ نگ پہننے یا نہ پہننے سے قسمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تجھے خوشی ملے پھر بھی رب نے دی ہے، غم ملے پھر بھی رب نے دیا ہے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ 2 نگ پہن لے، میری طرف سے 10 پہن لے، کون سا میرے پیسوں سے آپ نے پہننے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نگوں سے قسمت نہیں بدلتی۔ پھر نام بھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، کوئی فیروزہ ہے، کوئی عقیق ہے، کوئی ٹائیگر ہے، کوئی مائیگر ہے، مجھے تو خیر نہیں نام آتے سب کے۔ ویسے چلے کچھ سنت کی نیت سے پہنے، اور حضور نے بھی تو وہ فقط پہنا اس وجہ سے تھا کہ سرکار نے مہر لگانی ہوتی تھی۔
جو سرکار کے مبارک خط ہوتے تھے سرکار اس پر اسے مور لگاتے تھے، اس لیے حضور پہنتے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو چلے کوئی سنت کی نیت سے ایک انگوٹھی، وہ بھی جس کا وزن چاندی کے 4.5 ماشے سے کم ہو، وہ پہن لے تو چلے کوئی سمجھ میں آتی ہے، لیکن 2 3 پہننا اور کہنا کہ میری قسمت ہی نگاہ نل بدلی ہے، اس کا اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، نہ حقیقت ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا نگینوں سے کوئی مقدر نہیں بدلے گا، جب بھی بدلے گا مصطفیٰ کے مدینے سے بدلے گا۔ کئی لوگوں نے کالا دھاگا پہنا ہوتا ہے، نیچے ٹخنوں کے تھوڑا سا اوپر بھی باندھ لیتے ہیں، کوئی یہاں باندھ لیتے ہیں، فلاں مزار شریف سے آیا ہے تو آتا رہے، مزار ہے لیکن تو آنا ہے، وہ تو کسی فیکٹری چ بڑے ہیں۔ تو دھاگے باندھنے سے کس نے کہہ دیا یار؟ اسلام نے ان باطل نظریوں کا رد کر دیا، اسلام نے رد کر دیا کہ تمہارے دھاگوں سے، تمہارے نگینوں سے، تمہارے چھت پہ مٹی کی کیا کہتے اسے، ہانڈی رکھنے سے، گاڑی کے ساتھ 1 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی کے ساتھ جوٹا باندھنے سے تمہاری قسمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر فرق آئے گا تو رب کے فضل سے آئے گا، مصطفیٰ کی نگاہ سے آئے گا۔ ناراض نہ ہونا، پکلیاں ٹھوکنے سے بھی کوئی کیا مراد پوری ہوگی؟ لوگ غصہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی سخت بات کر دی، تو میں کہتا ہوں پکلی ٹھوکنے سے کون سی منت پوری ہوگی؟ یار دھاگا باندھنے سے کون سی منت پوری ہو رہی ہے؟ تالے لگانے سے؟ اسلام نے رد کر دیا کہ ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لا ادوا، محبوب کے فرمان پہ سبحان اللہ کہہ دو، یہ حضور کا فرمان ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ لا ادوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفرا، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے دین کو ماننے والو، اے رب کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے والو، ان چیزوں سے تمہارا کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے۔ نفع ہوگا تو رب کے چاہنے سے ہوگا، نقصان ہوگا تو رب کے چاہنے سے ہوگا۔ نعمت چھن گئی ہے تو رب کے چاہنے سے، نعمت عطا ہوئی ہے تو رب کے فضل سے عطا ہوئی ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کا رد کر دیا۔ منگل کو کپڑے نہیں دھونے، ویسے اس کا دل نہ کرے دھونے کا تو ایک الگ بات ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ منگل کو کپڑے نہیں دھوئیں، کپڑے دھوئیں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی، گھر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ اور بے برکتی قرآن نہ پڑھنے سے ہے، بے برکتی عورتوں کے سر پہ چادر نہ کرنے سے ہے، بے برکتی نماز نہ پڑھنے سے ہے، بے برکتی اونچے گانے سننے سے ہے، بے برکتی فلمیں دیکھنے سے ہے، بے برکتی پورا گھر بیٹھ کر ڈرامے دیکھنے سے ہے، بے برکتی اذان کی آواز آ رہی ہے، تیرے گھر میں گانے پھر بھی اونچے ہیں، پھر بے برکتی ہے۔ ان چیزوں سے کوئی بے برکتی نہیں جن سے تو نے سمجھ رکھی ہے، کبھی الو سے، کبھی سفر سے، کبھی کپڑے دھونے سے، ان سے کوئی بے برکتی نہیں ہے۔ بے برکتی رب کی نافرمانیوں میں ہے اور برکت اس میں ہے، صبح ہو سارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رب کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس سے برکت ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ کوئی نہیں تو نیا کاروبار نہ شروع کرنا منگل کے دن سفر کے مہینے میں، کہ اس لیے کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا سارے یہ سفر میں کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ذرا باہر نکلیے، یہ بدشگونیاں ہیں۔ لوگوں نے صبح صبح اخبار پکڑی ہوتی ہے، کیوں جی؟ وہ بیچ میں ستاروں کے ستارے قسمت بتا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں لکھے۔ تقدیر تو ہے ہی رب کے پاس ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ تو دعا سے بدل سکتی ہے۔ تقدیر بدلنے کا ایک طریقہ دعا مانگے، مالک مولا اگر میرے مقدر میں کوئی مصیبت لکھی ہے، کوئی آزمائش لکھی ہے، کوئی غم لکھا ہے، کوئی دکھ لکھا ہے، کوئی درد لکھا ہے، مولا اپنے کرم کے ساتھ اسے دور فرما کے اسے خیر میں تبدیل فرما دے۔
باقی کلیاں ٹھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا، نگینے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں نے چنگے پلے سیانے بندوں سے سنا ہے۔ سیانے بندے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اے جدو دا نگ لایا نا تو میں پیسہ ہی پیسہ آ گیا۔ میں کو جنہیں بکسا چاہے ہے پورا، وہ بیچارہ 20 سال تو بکسا ہی لایا کہ پھردا پہ ہے، وہ دی قسمت کوئی بھی نہیں بدلی، وہ پورا بکسا ہی انہیں نگینہ دا چاہے ہے، نگا دا چاہے ہے، وہ دی قسمت کوئی تبدیلی نہیں آئی، تیری ایک نگ نال ہی آ گئی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ایسی چیزیں وہ ان چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، لہٰذا ایسی چیزوں پر آپ کبھی بھی اپنا ایمان نہ رکھیں، ایسی چیزوں کے بارے میں اپنے نظریات کو آپ مضبوط رکھیں کہ اسلام نے ہمیں ایسی چیزوں سے روکا ہے۔ سال کے ہر دن ہر لمحے نکاح جائز ہے، سبحان اللہ، ہر لمحے ہر منٹ میں نکاح جائز ہے۔ نماز کے 3 وقت اسلام نے مکروہ بتا دیے ہیں، ایک سورج نکل رہا ہو، ایک سورج زوال پہ ہو، اور تیسرا سورج غروب ہو رہا ہو۔ یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں سجدے والی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور زوال صرف دن کو ہوتا ہے، رات کو کوئی نہیں ہوتا۔ کئی مدے رات کو 12 بجے زوال پہ نہیں بیٹھے ہوندے نے پی، اور 12 بجے تو سورج ہی نہیں ہے، زوال کتوں آ گیا؟ زوال آتے ہے سورج کے ساتھ۔ تو ان 3 مکروہ اوقات میں نماز جائز نہیں ہے۔ نکاح جو صرف نفس نکاح ہے، باقی ڈھول باجے یہ سال کے سارا سال ہی حرام ہے، گانے سارا سال ہی حرام ہے، فلمیں سارا سال ہی حرام ہے۔ جو نفس نکاح ہے، جسے ہم ایجاب و قبول کہتے ہیں، حق مہر کہتے ہیں، 2-3 مسلمان گواہ موجود ہوں اور ایجاب و قبول کرا دیا جائے، یہ نکاح جو ہے یہ سال کے ہر دن ہر لمحے ہر گھنٹے ہر منٹ شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اسلام پر آئیں، شریعت پر آئیں۔ آخر پر میں اس حوالے سے ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے ملک کی جو فضا اس وقت بنی ہوئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور یہ ملک پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یقیناً یہ بہت ساری قربانیوں کے ساتھ ہمیں حاصل ہوا۔ 18 لاکھ قربانیاں ہمارے بزرگوں نے صرف پاکستان بنتے وقت دی تھی۔ آج اگر کوئی سیکولر لبرلزم لوگ اس کو سیکولر بنانے کی کوشش کریں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا۔ اس ملک کا ایک قانون ہے، اس ملک کا ایک نظام ہے، اس ملک کے جو شہداء جنہوں نے اپنی جانیں دیں وہ یقیناً اس ملک کے لیے عزیز ہیں اور ہمارا اثاثہ ہیں۔ تو لہٰذا ہم کسی ایسی بیانیے کی حمایت ہرگز نہیں کریں گے کہ جس میں پاکستان کے شہداء کی تذلیل ہو، ان کی توہین کی جائے۔ کسی شخص کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف ہے تو وہ بھلے رکھے، کسی کی اس کے رائے کے خلاف رائے ہے تو وہ بھلے رکھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے اندر اس وقت انڈیا میں آپ دیکھ لیں وہاں پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ صرف 2024 سے لے کر 25 تک 5000 کے قریب مسجدوں کو گرا دیا گیا۔ جو مساجد 1900 سے بھی پہلے کے بنی ہوئی تھی، 5000 کے قریب مسجدیں صرف انڈیا میں جن کو گرا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان یقیناً ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کوئی ایسے لفظ ہمیں نہیں بولنے چاہیے کہ جس سے ہمارے دشمن کو کسی قسم کا موقع ملے ہمارے اس ملک کی تضحیق کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک پاکستان اور بالخصوص اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں وہ دن لائے کہ جس دن اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو، قرآن کا نظام نافذ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔